کا ہوگا تو پشیمانی کو اپنے ڈیلی دل میں پوشیدہ رکھیں گے، یعنی ان کے آثار، وہ جو ان کے جو کولوفیل کے آثار ہیں ظاہر نہ ہونے دیں، تاکہ دیکھنے والے وہاں بھی، اس کا مطلب وہاں کا ماحول بھی ایسا ہی ہوگا کہ اپنے جان پہچان والوں لوگوں پر کوشش کریں گے کہ یار میں جو میری گھبراہٹ ہے اس کسی پہ ظاہر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پوری پکچر یہاں بیان فرمائی ہوئی ہے، لیکن اللہ فرمان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا۔ جتنی چیزیں آسمان و زمین میں سب اللہ کی ملک ہیں، اور ان میں جس طرح چاہے تصرف کرے، ان میں یہ مجرم بھی داخل ہے، اور ان کا فیصلہ بھی بطریقے مسکوک کر سکتے۔ یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کیا مضبوط ہے کہ لیکن بہت سے آدمی یقین ہی نہیں کرتے۔ وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے، پس دوبارہ پیدا کرنا اسی کو ہی، اسی کو، اس کو کیا مشکل ہے، اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے اور حساب کتاب۔ میں یہاں ایک تھوڑا سا میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو یہ ایک بڑی مشکل سوچ ہے، میں اصل میں تھوڑا اس کو کھول نہیں رہا تھا کہ تھوڑی رونق زیادہ ہو جائے، تو پھر تھوڑا سا زندگی اور موت کے بارے انسانی عقل کا عمومی مخمصہ، یہ ایک آرٹیکل میں نے لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں۔ اور آپ بھی انگریزی تو انگریزی ہوتی ہے، ہماری اردو ہوتی ہے۔ جب موجودہ کائنات اور اس میں مشہود مختلف مخلوقات کی تخلیقی اہمیت کا جائزہ لیا، وعلیکم السلام، تو پتہ چلا کہ انسان ہی، ابھی تھوڑا سا غور کریں، تشریف رکھیے، ادھر تشریف رکھیے آپ، ادھر، وعلیکم السلام، ادھر بیٹھ۔ زندگی اور موت کے بارے انسانی عقل کا عمومی مخمصہ، موجودہ کائنات اور اس میں مشہود مختلف مخلوقات کی تخلیقی اہمیت کا جائزہ لیا، تو پتہ چلا کہ انسان ہی رب تعالیٰ کے تخلیقی ارادہ کا مرکزی کردار ہے۔ بحکم الہی وہی خلافت ارضی کا حقدار ہے، بذریعہ وہی اسی کے لیے سلسلہ ہدایت کا اجرا ہوا، اور اسی کے لیے زمین و آسمان میں موجود گوناگون نعمتوں کی بھرمار ہے، اور اس پر مزید یہ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکران یا کفران کا بھی اختیار ہے۔ اس لیے روز قیامت اختیارات کے بارے سوال و جوابات کا سزاوار ہے۔ لہذا لازم ہے کہ انسان اپنی نائبانہ صلاحیت کا ادراک اور اپنی ذمہ دارانہ حیثیت کا احساس کرے۔ ادراک روحانی ہے کہ روح کی بدولت ہی خلافت ارضی کے اہل ٹھہرایا گیا، اور احساس جسمانی ہے کہ خلافت کی ذمہ داریوں کے موافق انتہائی جامع اور ہمہ گیر فکری صلاحیتوں کے ساتھ میدان عمل میں اتارا گیا، اور پھر ان صلاحیتوں کو راہ راست پر چلانے کی خاطر مکمل نصابی الہام و القاء اور انبیاء کے ذریعے اس تک پہنچایا گیا، اور اسی نصاب میں یہ نقطہ بطور خاص اسے سمجھایا گیا کہ اس کی دنیاوی زندگی تو انتہائی مختصر اور ناپائیدار ہے، جبکہ اصل زندگی دار آخرت یعنی موت کے بعد ہے۔ اس کی میں نے آگے پوری آیات لکھی ہیں، لیکن انسانی عقل کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اپنے ماحول میں انسانی زندگی کا جلد یا بدیر خاتمہ دیکھتے ہوئے موت کو تو حق اور سچ مان لیتی ہے، موت کے بعد کی زندگی کے بارے شکوک و شبہات میں پڑی رہتی ہے۔ آپ ادھر بیٹھے تشریف رکھیں۔